مولانا کی جو گفتگو تھی آپ نے کہا بڑی خوفناک تھی، مگر اتنا ہی خوفناک وہ خط ہے جو پی ٹی آئی لکھنا چاہ رہی ہے آئی ایم ایف کو، انکنسسٹنٹ نہیں ہے، بیکاز اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ان کی ایک ٹیپ آئی تھی جس میں ہمارے دوست اس وقت کے وزیر خزانہ جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ تم آئی ایم ایف کا خط لکھ کے پروگرام الٹوا دو۔ صدیق، آپ نے سنا آج جو مولانا صاحب نے بات کی ہے وہ تو بڑی ہی خوفناک باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج نے طاقت کا بڑا بھرپور کیا ہے، ایکسٹرا انوالومنٹ وغیرہ، انہوں نے کہا ریکارڈ کرپشن کے ورڈز یوز کیے ہیں۔ انہوں نے کہا دفاعی فورس بالکل جو ہے اب پولیٹیکل فورس بن گئی ہے۔ وہ بات کر رہے ہیں انتخابات، جو لوگ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اور کی بات سنیں گے اور ہم اس میں نہیں ہیں، ہم سڑک پہ جائیں گے اور جو سب کچھ کریں گے۔ اب مولانا صاحب سڑک پہ، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ نہ چلیں، اور جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتے، بنانی پڑی۔ جاوید لطیف آن ریکارڈ ہیں، پھر سینیٹر آصف کرمانی صاحب نے اس قسم کی باتیں کی اور یہ کہا کہ جی وہ جو بہت سے پارٹی کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم بنے، اور جن لوگوں نے بیانیہ بدلوا کے شیروانیاں پہننے کی تیاری کی ہے اللہ ان کو شیروانیاں نصیب کرے۔ اور پھر انہوں نے عرفان صدیقی صاحب پہ بھی بات لگا دی کہ یہ خلائی مخلوق ووٹ کے دو وغیرہ اس قسم کے نعرے عرفان صدیقی صاحب رہا لکھتے تھے۔ پارٹی کے اندر آپ کے ڈسرے ہے، اوپن ڈسینٹ نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ کی گورنمنٹ بنی بددلی سے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اب یہ سڑک آئی ایم ایف کیا مینیج کر پائیں گے، چلا لیں گے گورنمنٹ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، یہ مولانا کی جو گفتگو تھی آپ نے کہا بڑی خوفناک تھی، مگر اتنا ہی خوفناک وہ خط ہے جو پی ٹی آئی لکھنا چاہ رہی ہے آئی ایم ایف کو، انکنسسٹنٹ نہیں ہے، بیکاز اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ان کی ایک ٹیپ آئی تھی جس میں ہمارے دوست اس وقت کے وزیر خزانہ جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ تم آئی ایم ایف کا خط لکھ کے پروگرام الٹوا دو تاکہ یہ ملک بینکرپٹ ہو تو پھر خاموش، تو پھر کیا ہو؟ تو آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ اگر مولانا اس وقت اتحاد میں ہے یا کانورسیشنز میں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا سنی اتحاد کے ساتھ، اگر وہ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے، تو ضرور بنائیں۔ یہ دعوت تو ان کو میاں شہباز شریف صاحب دے چکے ہیں، لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم نے حکومت بھی نہیں بنانی، پی ٹی آئی کہے یا سنی اتحاد کہے کہ ہم نے حکومت نہیں بنانی، اور اس کے بعد آپ دیگر پارٹیز کو یہ کہیں کہ آپ بھی نہیں بنائیں، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ایک آئینی بحران میں چلا جائے، کوئی بھی نہ بنائے، یعنی آئی پلے اور نو پلے۔ اگر عمران خان صاحب نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری میجورٹی، تو آئیں ہاتھ ملائیں، اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، ملک کو تو کسی نے چلانا ہے۔ اور اگر آپ نہیں چلانا چاہتے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں کہ ملک کو آپ لے جائیں بینکرپسی کی طرف، تو پھر آپ بتائیے آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو خبر چلی تھی، پھر میں حمداللہ صاحب سے بھی اور پھر بپی صاحب سے بھی لوں گا، وہ دو بڑے سبجیکٹ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ خبر چلی کہ غفور حیدری صاحب بھی ملے جا کے اسحاق ڈار صاحب سے، اور بلوچستان کی گورنمنٹ کے اوپر بات ہوئی کہ اس کے اندر ہمیں شیئر ہونا چاہیے مل کے، اور اسحاق ڈار صاحب کا بیان چلا کہ آپ نے آتے ہوئے دیر کر دی، پہلے بات کرتے۔ تو ایک طرف ہم یہ ایکسٹریم اسٹیٹسمنٹ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے لیڈر جا کے آپ لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ جی، اس معاملے میں مجھے اس کی خبر نہیں۔ ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، میں تو ان کی بہت عزت اور تکریم کرتا ہوں، وہ ہمیشہ جرأت سے بات کرتے ہیں، ان کو جو نظر آ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمارا ان سے اتفاق ہو۔ ہم تو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ہماری آپس میں کسی بات پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا اور میجورٹی ہاؤس میں موجود ہے جس کو سنی اتحاد اور پی ٹی آئی اور باقی دیگر جماعتیں کلیم کر رہی ہیں، تو آئیں حکومت بنائیں اور چلائیں، اور جب حکومت بنا کے چلائیں تو یہ الیکشنز بھی جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کریں۔ اچھا،